أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء قرآن کریم کے علم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ قلم کی آیات 1 سے 4 تک ان پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے نون سے۔ حروف مقطعات کئی دفعہ بات ہو چکی ہے ان موضوعات پر کہ اس کا علم اللہ رکھتا ہے۔ قسم قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہم رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ خواتین و حضرات، جو اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کرتا ہے کہ اس کے لیے شہادت دیتا ہے، یہ بھی سوال رکھیں گے۔ قلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی اللہ تعالیٰ قلم کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو قلم سے مراد یہاں کیا ہے، اور قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کیا اشارہ قرآن کریم کی جانب ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، طرح طرح کے نام رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کفار کہا کرتے تھے۔ اب سوال یہ بھی رکھیں گے ہم کہ کیوں مجنون کہتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہی میں اٹھتے بیٹھتے، فقط دبستُ فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اکبر۔ اپنے کردار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت بنا کر پیش کیا۔ خواتین و حضرات، جب انہیں معلوم تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں اور آپ مجنون نہیں ہیں، تو کیوں آپ کو مجنون کہتے تھے وہ؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، اور یہ جواب اللہ تعالیٰ کفار کو دے رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اطمینان دلانے کی ضرورت ظاہر ہے نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پہ بھی بات کروائیں گے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا ہے۔ مجنون کبھی بھی اخلاق عظیمہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ان 4 آیات کے ذیل میں ہم رکھیں گے، پوچھیں گے مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب پیام صبح کا ہمارا ایک جانا مانا نام ہے۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ۔ خواتین و حضرات، کئی کتابیں آ چکی ہیں آپ کی، اور ایک دنیا آپ کے علم سے مستفید ہوتی ہے۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ قلم، آیات 1 سے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ نون، قسم قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب بھائی تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ قرآن کریم کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت سورہ قلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قسم کھا رہا ہے قلم کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کچھ سوالات انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کیا اپنے دعووں کو جو اس نے بیان کیا اس کو شہادت دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیک صاحب، یہ جو صورت ہے، اس صورت میں دو کرداروں کا تقابل ہے۔ ایک وہ کردار ہے جس کردار کی بنیاد دین اور دینداری پہ ہے، اور ایک وہ کردار ہے جس کی بنیاد مادہ پرستی، مال پرستی اور جاہ پرستی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا قسم سے کر رہے ہیں، قلم کی قسم، اور اس چیز کی قسم جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ مخاطب کو شک ہے۔ یہ شک دور کرنے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ کی یا اللہ کی کسی صفت کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز پیدا کی ہے یہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم چیز جو تمہیں دی ہے اس سے تم مستفید ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے زمانے کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اسی چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، عظیم نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ حضرت انسان کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قلم کی، کہ قلم کی قسم۔ اب قلم کی عظمت کیا ہے؟ مطلب ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ قلم ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عرض ہے کہ اس انسان، کمال انسانیت کا کمال، ایک امتیازی شان وہ اگر ہے حضرت انسان کے پاس، وہ علم ہے۔ علم نے ہمیں آج ممتاز رکھا ہوا ہے دیگر مخلوقات سے۔ اسی علم نے
آج ہمیں ماضی کے مقابلے میں حال میں اور مستقبل میں ہمیں جو ترقی پہ گامزن کیا ہوا ہے وہ اسی علمی ترقی نے. اب علم کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے. علم محفوظ کس سے ہوتا ہے؟ قلم سے ہوتا ہے. قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے نا نیک صاحب، پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت انسان کو کیسے متوجہ کیا کہ اے انسان تو اپنی حقیقت دیکھ. حقیقت تیری یہ کہ تو جمے ہوئے خون سے پیدا ہے. انسانی یا حیوان کے اعضاء میں سب سے گندا جس سے گن آتی ہے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. اس گندے مادے سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر جب پیدا ہوا تو یہاں سے پھر انسان کی پھر عظمت شروع ہوئی جب یہ لکھنے پڑھنے کے قابل بنا. اقرأ ہے پڑھنا، اور علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ نے علم دیا. لکھنا پڑھنا، پڑھنا لکھنا. لکھنے پڑھنے کے ذریعے بچہ جب شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے جی؟ ریڈنگ سے شروع کرتا ہے، الف یا اے بی سی ڈی اس سے شروع کرتا ہے. اس کے بعد اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ لکھنے کی دی جاتی ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے حضرت انسان کی، ریڈنگ اور رائٹنگ. اسی سے پھر وہ نکلتا ہے آگے علوم کے سفر پہ، اور چلتے چلتے یہ کسی علم کے اندر سند بن جاتا ہے دنیا کے لیے، مرجع بن جاتا ہے دنیا کے لیے. سبحان اللہ. تو اگر میری اور آپ کی علمی پختگی یا علمی ترقی کی بنیاد ہے تو وہ بنیادی کردار اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ قلم کو ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو قلم کی قسم. دوسرے نمبر پہ اسی قلم نے دنیا کے سارے علوم محفوظ کیے، اور اسی قلم نے منبع ہدایت قرآن کریم کو بھی محفوظ کیا. سبحان اللہ. تو سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس، فلاں 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 سارے علوم قلم کے ذریعے محفوظ ہوئے. لیکن یہ قلم، اس قلم کے ذریعے جب قرآن محفوظ ہوا اور اب تک محفوظ ہے تو قرآن کریم کی لکھت نے اس قلم کی شان بڑھا دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کے فوراً کہا، اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں وہ کون؟ کرامن کاتبین. سبحان اللہ. تو گویا لکھے ہوئے قرآن کی اور جس سے لکھا جا رہا ہے آلہ تحریر، قلم کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ ما نافیہ ہے. مثبت جملہ جب ہوتا ہے نا، جب اس کے اندر تاکید ہم لاتے ہیں تو شروع میں عربی کے اندر ان لاتے ہیں، پھر خبر پہ ہم لام تاکید، جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن لقائم. لیکن جب نفی میں ہم تاکید پیدا کرتے ہیں نا عربی میں، تو تاکید پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی خبر آتی ہے اس پر ہم با داخل کرتے ہیں. جیسے لیس الرجل بقائم، لیس الرجل قائما کا مطلب ہوتا ہے آدمی کھڑا نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہو لیس الرجل بقائم تو اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے یہ آدمی بالکل نہیں کھڑا. تو قرآن اللہ قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے اے نبی آپ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بعثت سے پہلے آپ کے اخلاق کی گواہی پورا عرب دیتا تھا. عرب نے ہی آپ کو خطاب دیا ہوا تھا امین، صادق اور امین کا. لیکن جیسے آپ کو نبوت ملی تو صادق اور امین کی جگہ عرب کی دنیا آپ کو پکارنے لگی مجنون سے، مسحور سے، دوسرے الفاظ سے، اور پراپیگنڈا شروع کر دیے کہ آپ پاگل ہیں اور آپ قرآن اپنی طرف سے، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ نقل کفر نباشر، آپ اپنی طرف سے گڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ما انت بنعمت ربک. ایک رب کی عظیم نعمت ملی ہوئی ہے، اور وہ رب کی عظیم نعمت کیا ہے؟ نبوت ہے. سبحان اللہ. یہ نعمت ایسی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک یہ نبوت کسی، یہ نعمت عظمہ کسی کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی. آپ خاتم النبیین ہیں، اور ختم نبوت والی
اس ختم نبوت کی صفت کے ساتھ متصف نبوت حضرت آدم سلام علیہ سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں گئی. تو نبی اور پھر خاتم النبیین ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. یہ نعمت آپ کو ملی، لیکن اس کا جو ریاکشن آیا مخالفین کی جانب سے وہ حوصلہ افزائی کی صورت میں نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کی صورت ہے. ٹھیک. آپ پہ ایمان کی صورت میں نہیں، انکار کی صورت میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ مجنون ہیں. عربی میں انیق صاحب یہ جو لفظ مجنون ہے نا، یہ جن سے نکلا ہے. جس شخص پہ جن آ جاتا تھا نا، جن سے متاثر، اس کو کہتے تھے مجنون، اس آدمی پہ جن آیا ہوا ہے. اچھا. اصل اصطلاح اس کی یہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر مطلقاً دیوانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب قرآن نے آگے عقلی طور پر کیا جواب دے دیا ہے کہ دیکھو پاگل میں اور ایک اعلیٰ ترین درجے پر فائز انسان میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. پاگل وہ ہوتا ہے جو اپنے قابو میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اس کے اعضاء سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، وہ اسے نہیں پتا ہوتا. لیکن ایک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک منظم زندگی اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے معاملہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ انتہا درجے کے بااخلاق تو ہیں، لیکن یہ جو الزام آپ پہ ہے مجنون ہونے کا، یہ بالکل درست نہیں. سبحان اللہ. پھر جواب یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ دیکھیں ہمیشہ انقلابی تحریک کی ایک صفت ہوتی ہے، جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو ایک چیز دیکھنی ہے. انقلابی تحریک اگر آپ چلا رہے ہیں تو اگر آپ کا مقصد دنیا کی خوشنودی ہے تو پھر دنیا کی انٹرسٹ کو دیکھ کے آپ کام کریں. لیکن اگر آپ خیر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے دین کو لانا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب آپ کے مداح تھے، لیکن جب نبوت آپ کو ملی اصلاحی تحریک برپا کرنے کے لیے، دنیا میں ایک نیا دینی انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو دنیا آپ کی دشمن ہوئی. اس لیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نظر سے نہ دیکھیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھیں. یہ دیکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے پاس آپ کا درجہ کیا ہے اور اللہ اس پر کیا دے گا. تو آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. غیر ممنون کا مطلب ہے غیر مقطوع، بے انتہا. پھر اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بے انتہا ہے، اسے شمار میں نہیں لایا جا سکتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے نبی، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ آپ با اخلاق ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ منبع اخلاق ہیں. سبحان اللہ. جو آپ کا عمل ہے وہ اخلاق آپ بن گیا. سرچشمہ اخلاق ہیں. کسی کی بات کو لے کر عمل کر لینے والے آپ نہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں وہی وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح یہ چوتھی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ مکمل ہو رہی ہے. آپ نے بنیادی جو نکات ہیں وہ عطا فرما دیے. اب کچھ سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں انہی چاروں آیات کے حوالے سے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں پر قسم کے حوالے سے بات ہو گئی کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے. یسترون کی آپ نے بات کی اور آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ اشارہ قرآن کریم کی جانب ہے. تو قرآن کریم کی جانب ہے، یا اگر اس کو ہم یوں لیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پہنچتے چلے آئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں تمام کتابیں محفوظ ہو گئیں. تمام کتب قلم کے ذریعے محفوظ ہو گئیں. مصدقا لما بین یدیہ،
ہم سب تصدیق کرتے ہیں تمام آسمانی کتابوں کی، اللہ اکبر، اور قرآن کریم ویسے مہیمن ہے، نگہبان ہے تمام کتابوں کا۔ اگر ہم اس طرح سے لیں اس بات کو، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کہ قلم کے ذریعے مانتا بنعمت ربک کو دیکھ کے صرف قرآن لے، اور یا ہم اس کو مطلق لے لیں، جتنے بھی صحائف کی صورت میں، کتب کی صورت میں، جتنی بھی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی وہ سب آپ لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس قلم کے ذریعے جتنے علوم محفوظ ہوئے ٹھیک، ان تمام علوم کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی آسمانی کتب کے علاوہ ماں مطلق ہے، علی صاحب، ماں کا بیان نہیں آیا، ماں ایک مطلق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماں ایک مطلق ہے، ٹھیک، ماں یہ نہیں بتا رہا کہ جو آسمانوں میں لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جب اطلاق پہ جائیں نا تو پھر آپ کو عمومی انداز میں آپ اس کو بھی لے سکتے نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں، جو آسمانی کتب ہیں فرشتے تحریر کرتے ہوئے لائے اور نبی تک پہنچا دیا۔ لیکن جتنے دنیاوی علوم ہیں یا علوم عقلیاں ہیں، ان میں اور آپ اور جتنے لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عقل انسانی وہ تو کتب فرشتوں کا جو صراحتاً ذکر بھی نہیں ہے نا یہاں پہ، یسترون کے معنی وہ لکھ رہے ہیں، جی جی جی، تو لکھنے والے کوئی بھی ہوں، لیکن اگر عقل انسانی کے ذریعے اگر وہ لکھ رہے ہیں تو عقل بھی دی کس نے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن 1400 سال میں جتنے مفسرین نے بات کی، انہوں نے قرآن کی بات کی اور فرشتوں کی بات کی جو لکھ رہے ہیں، بالکل صحیح، یہ بات تو بالکل واضح ہے نا۔ لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس کا کینوس بڑا کر دیا کہ جتنے عقلی علوم ہیں ان کی بات آپ نے بیان فرما دی۔ اچھا، اب یہاں سے آگے بات ہو رہی ہے، آگے جیسے نا قرآن میں علم بالقلم، ٹھیک، علم الانسان ما لم یعلم، عالم، انسان کو وہ سکھایا ٹھیک ہے، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، کس کے ذریعے سکھایا؟ قلم کے ذریعے، اب اس میں جو علوم ہے صرف آسمانی علوم تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، سارے علوم نہیں وہ تو اس وحی ہو گئی نا، اس وحی میں نا، لیکن اس میں جب ہم سمجھانے کے لیے ایک عوامی محفل ہے تو جب عوام کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہم لیتے ہیں، ایک کیا، قلم کی قسم کھا رہے ہیں قلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک، کہ جو قلم ہے نا، قلم کو جیب میں ہونا چاہیے، قلم کا احترام ہونا چاہیے، قلم کیا کرتا ہے، قلم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس قلم کی عظمت دیگر علوم کے لکھنے کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اس قلم کی انتہا کی عظمت قرآن کے لکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وَمَا يَسْطُرُونَ جب میں نے کہا نا تو میں نے صرف تشریح کس کی قرآن کی، تاکہ قلم کی عظمت بلند ہو، سبحان لیکن جب علی الاطلاق آپ لے لیں تو آپ سب لے سکتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتے تحریر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تو فرشتے قلم کی قسم، جی، اور اس قلم کے ذریعے جو وہ لکھ رہے تھے، ٹھیک، یعنی فرشتے، جی جی، ٹھیک ہے، وہ کیا، وہ قرآن، ٹھیک ہے، اس سبحان قرآن اللہ، کی قسم، سبحان اور اللہ، قرآن کو پھر آگے اس کی تشریح آ گئی، ہاں، تشریح آ گئی، اس کے جو دلیل ہے نا کہ قرآن ہی مراد ہے، وہ کیا ہے، ما انت بنعمت ربک، تیرے رب کی جو نعمت تیرے پاس ہے نا، کیا نعمت، قرآن، اس کی وجہ سے آپ مجنون بالکل نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب جو کاتبان وحی کو تحریر فرما رہے ہیں، کلام خداوندی آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بتا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، تو ایک نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایک مجنون پر وحی، اللہ اکبر، اور پھر کاتبان وحی تحریر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو امی ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس انہی لوگوں میں گزارے اور اپنے کردار کو حجت بنایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ہی عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب وہ جانتے تھے نا، اور چھوٹا سا مکہ، ہر گھر ایک دوسرے کو جانتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر سب واقف ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ مجنون جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو یہ اعمال ہیں نا، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی تمہاری۔ ارشاد۔ دیکھیں حضرت قرآن کریم میں
جہاں بھی کفر و اسلام کی حق پرست اور باطل پرستوں کی جنگ ہے نا، تو حق اور اہل حق نے ہمیشہ مدلل بات کی ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دلیل کی بنیاد پہ کہ جی دلیل یہ ہے، دلائل یہ ہیں. لیکن جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں، بجائے اپنے نظریے اور اپنی بات پہ دلیل دینے کے، انہوں نے ہمیشہ ذاتی حملے کیے. یہ ہر نبی کے واقعے میں آپ دیکھ لیجئے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. نبی ہیں، پیغمبر ہیں. اس کی ایک دلیل قرآن کا نزول ہے، قرآن ہے. قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ مجنون کا کلام ہے، یہ بنایا گیا کلام ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی 3 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، پھر سارے ادبا کو جمع کر دو، لے آؤ. یہ دلیل کی گفتگو. جی ہاں. لیکن اس کا جواب جو وہ دیتے تھے وہ ذاتی حملوں کی بنیاد پہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، ذاتی حملوں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ مانتا باللہ. بنعمت ربک بھی مجنون، پاگل. اب اس کا جواب قرآن نے گالی سے نہیں دیا. قرآن نے گالی سے نہیں دی. قرآن نے یہاں 2 باتیں کی. ایک وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، سبحان اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دینے کے لیے کہ اے نبی صبر کیجئے، آپ دل برداشتہ نہ ہو ان کی باتوں سے، اس لیے کہ اس پر تمہیں آپ کو بہت اجر ملے گا. اتنا اجر، اتنا اجر، اتنا اجر، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کا ذکر بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اور درجہ ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا نام ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا رسول ہے، کوئی معمولی بات. مفتی صاحب یہ تو تسلی ہوئی نا. صحیح تسلی. لیکن آپ نے کہا دلیل. اگلی بات اگلی جو دلیل دے رہے ہیں، جواب الزام سے دیا جا رہا ہے نا. جی اگلی دلیل تو وہ دلیل جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ دلیل ہے کہ اگر میں پاگل ہوں تو پھر میری پاگل وہ ہوتا ہے جو اپنے قابو میں نہ ہو. سبحان اللہ. اب اس کے اعضاء جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ کیا وہ اخلاق سے بھرپور ہوتی ہیں؟ عقل اور لوجک سے بھرپور ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ایک پاگل آدمی، جب ایک آدمی جا رہا ہے، جب وہ پاگل ہوتا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ آدمی پاگل ہے، پاگل. لیکن ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، وہ گفتگو ایسی ہے، اس کی زبان اقدس سے ایسا کلام نکل رہا ہے کہ اس جیسا کلام لانے سے دنیا قاصر ہے. سبحان اللہ. وہ جو پیغمبر ہیں اس کا اخلاق یہ ہے کہ اس اخلاق کی معترف پوری دنیا ہے. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی، دیکھیں میں اور آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں نا تو اخلاق کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اندر سے کیسے، یہ بات پتہ چلتی ہے جب انسان اپنے گھر میں اپنی نجی زندگی میں ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا. اس آیت کی تشریح پوچھی گئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن. قرآن میں جو بولا جا رہا ہے عملی طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی. سبحان اللہ. زندگی یہی. اب عملی ایک ہے قرآن تحریر میں اور ایک ہے قرآن عملی زندگی میں. مجسم قرآن. مجسم ہے. ٹھیک ہے. تو عملی زندگی میں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور عملاً نجی اور اجتماعی زندگی میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تطبیق کر رہے ہیں. ذرہ برابر قرآن سے ہٹی ہوئی زندگی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. اس موقع پہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جنگ کے میدان میں کیسا ہونا چاہیے؟ بازار میں کیسا ہونا چاہیے؟ معاشرت کے میدان میں کیسا ہونا چاہیے؟ تجارت کے میدان میں کیسا ہونا چاہیے؟ گھر میں کیسا ہونا چاہیے؟ محلے میں کیسا ہونا چاہیے؟
بحیثیت باپ کے کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت شوہر کے کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت ایک دوست کے کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت ایک بھتیجے کے کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، بحیثیت ایک والی ریاست اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے کیسا ہونا چاہیے، یہ پوری شہادت موجود ہے۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا کوئی عمل، کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یہ عمل اخلاق سے عاری ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر سامنے والے کو فرق رکھنا چاہیے ایک پاگل میں اور ایک صحیح الدماغ میں، ایک پاگل میں اور ایک صحیح الدماغ میں، یہ فرق رکھنا چاہیے۔ تو ما انت بنعمت ربک بمجنون کا جو جواب ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے ہے، اور ان جملوں کے کسنے کی وجہ سے جناب یہ ایک صبر آزما مرحلہ تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے۔ جو لفظ ہے یا جو آیت ہے وہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ لہٰذا کوئی بھی تحریک، ہر تحریک وسائل سے زیادہ صبر مانگتی ہے۔ اب کوئی بھی انقلابی تحریک، کوئی بھی انقلابی عمل برپا کرنا چاہیں تو وہ ایک صبر آزما سفر ہوتا ہے، اس کے لیے وسائل سے زیادہ، وسائل سے کہیں زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ صبر اور برداشت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ یہ برداشت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت آپ کی نظر لوگوں کا، آپ کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تو آپ حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے یار جن کے لیے میں کر رہا ہوں ان کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے، لہذا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے گھر پہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب آپ ان کے لیے نہیں، آپ اللہ کا امر سمجھ کے، اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ، کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے یا حوصلہ شکنی کرے، کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی کرے، پھر آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے داعی حالات کا اثر نہیں لیتا، داعی اسباب کا اثر نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ پہ ہوتی ہے۔ حالات اسے متاثر نہیں کرتا، وہ خود حالات کو متاثر کرتا ہے۔ اسباب اسے متاثر نہیں کرتے بلکہ وہ خود اسباب کو متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسباب کو ضروری نہیں سمجھتا، مسبب الاسباب کی خوشنودی کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب یہ خلق عظیم کیا ہے؟ یہ ہے اصل موضوع، اس پہ انشاءاللہ جب آپ کا سوال ہوگا تو سوال سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ اس سے پہلے کہ ہم ٹوڈوز پہ آئیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، جو تعلیمات قرآن کریم کی اور صاحب قرآن کی جو تعلیمات ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، یا یہ تمام گفتگو محض لفظوں کی جگالی بنی ہوئی ہے کہ ہم عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ اللہ اکبر، چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ سے قبل دو اخلاق اور ہوتے ہیں، دو سطحیں اور ہوتی ہیں، ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق کریمہ۔ اخلاق حسنہ مفتی صاحب ہمیں تعلیم فرما دیجئے، اخلاق کریمہ ہمیں تعلیم فرما دیجئے، اور وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیمہ پہ فائز ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کسے معاف کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے معاف کر رہے ہیں؟ جان کے دشمنوں کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیکھیں انیق صاحب، یہاں پہ جب علماء بحث کرتے ہیں نا، ہم نفی نہیں کرتے ہیں کہ مسلمان ہی اخلاق کا وارث ہے، بلکہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو دو تقسیمیں کرتے ہیں۔ ہر انسان اچھا ہو سکتا ہے، مذہب رکھنے والا ہو یا مذہب نہ رکھنے والا ہو، ہر انسان اچھا ہو سکتا ہے، فطری طور پر ہر انسان اچھائیوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اخلاق کی دو تقسیمیں ہیں، ایک انسانی اخلاق ہے اور ایک ایمانی اخلاق ہے۔ ایمانی اخلاق کا ایک تو ظاہر ہے، انسانی اخلاق کا ظاہر ہے، اور ایک اس کی دو بنیادیں ہیں۔
انسانی اخلاق کی جو دو بنیادیں ہیں نا، وہ صداقت ہے، امانت ہے، اس کی گواہی سب نے دی. اور دوسرا ایمانی اخلاق ہے. ایمانی اخلاق کی بھی دو بنیادیں ہیں. وہ دو بنیادیں جو خاص ترین دو بنیادیں، میں اگر پورے ایمانی اخلاق کو میں جمع کروں نا کوزے میں، تو وہ دو باتیں، جی. عفو اور انفاق. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مختلف جگہوں پہ معاف کرنا، دوسرے نمبر پہ خرچ کرنا، یہ دو بنیادیں. اب یہ معاف کرنا سب سے مشکل کام کب ہوتا ہے؟ سب سے مشکل ترین دشمن کو معاف کرنا ہوتا ہے. دشمن کو معاف کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے نیک صاحب. اللہ اکبر. اب یہ آپ کے وہ دشمن جو مکے میں جنہوں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو ملنے کے بعد، ان پر قابو ملنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تاریخ کیا بتاتی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کا سینہ چاک کرنے والی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور ان کے شوہر، ان کے خاندان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جہاں حمل تھا، اونٹ سے گرا کے وہ زخمی کرنے والا شخص حبار بن الاسود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا. عمیر بن وہب جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور قتل اجرتی قاتل بنانے والا حضرت صفوان، میں حضرت اس لیے کہ صحابی ہیں، حضرت صفوان بن امیہ، تو وہ ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا. ایک اخلاق کا، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کتنے اچھے اخلاق ہیں، یہ پتہ برابر سے نہیں چلتا. دوستوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے یہ اس سے پتہ نہیں چلتا. دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے. دوسرے نمبر پہ نوازنا. ایک نوازنا ہے اپنے بڑوں کو، بڑوں کی دعوتیں کر رہے ہیں، اپنے برابر کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے. آپ اپنے ماتحتوں کے سب کو کتنا نواز رہے ہیں، ماتحتوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، غریبوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے آپ کے اخلاق. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ، غلام تھے آپ کے، آپ نے اس کو کیا بنایا، اپنا بیٹا بنایا. بیٹا بنایا. اپنی قریب ترین عزیزہ کی شادی آپ سے کرائی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ وہ محبت دیتے تھے جو پوتے کو دی جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نائب امام بنایا. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے نائب ہوتے تھے، امامت وہ کراتے تھے. تو جتنے بھی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، جتنے بھی غرباء فقراء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے تھے. بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رہوں اے اللہ ان غریبوں میں رکھ، اور جب میں قیامت کے دن اے اللہ میرا جو حشر ہے اے اللہ ان غریبوں کے ساتھ کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغنیاء کے مقابلے میں غریبوں کی غربت کے فضائل، فقر کے فضائل اور فقراء مہاجرین اور فقراء انصار کے فضائل زیادہ بیان کرتے تھے. یہ کیا دینے کے لیے؟ ماتحت. تو ماتحت کے ساتھ سلوک، دو طریقے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیمہ، اخلاق مکارم اخلاق کی جو آپ نے بات کی، اعلیٰ ترین انسانی اخلاق کی جو آپ نے بات کی، مجھے بتائیے حضرت آدم سلام علیہ سے شروع کریں، آج تک لے آئیں. آپ اس وقت ہے نا کہ دنیا انسانیت ہے، میں کہہ رہا ہوں ایمانی اخلاق، ایمانی اخلاق انسانیت پہ نہیں ہے، ایمانی اخلاق ایثار پہ ہے. ایثار پہ ہے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی چاہتوں کو دوسرے کے لیے قربان کرنا. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ معاف کر کے اور خرچ کر کے. دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی کیا جائیداد تھی؟ آپ کتنے گھروں کے مالک تھے؟ آپ کی جائیداد کیا تھی؟ آپ کی جو وراثت تقسیم ہوئی، وراثت میں کیا تقسیم ہوا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت قائم تھی وہ 30 لاکھ مربع میل پہ تھی. انیق صاحب 30 لاکھ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا 30 لاکھ مربع میل پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم. اور میں اخلاق کی ایک بات، اہم ترین بات آپ کو اور بھی کروں. ہم نے اخلاق کا جو مطلب سمجھا ہوا ہے نا، وہ صرف نرمی کرنا. نرمی کرنا اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ جہاں سختی کرنے کی جگہ وہاں سختی کی جائے.
بہت اچھی بات. جہاں نرمی کرنے کی جگہ ہو وہاں نرمی کی جائے. ہر جگہ نرمی کرنے کی نہیں ہوتی. یہ جو سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں یہ کیا، میدان جہاد میں کیا پیار کی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ سختی کرنے کی جگہ ہے وہاں سختی کرنا. اس کی میں ایک مثال عرض کروں. ایک شخص آپ کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، آپ کی ماں کو چھیڑتا ہے، آپ کی بیوی کو چھیڑتا ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے کہ یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں؟ ایک قاتل ہے، اس سے قصاص لینا بہترین اخلاق ہے. بہترین اخلاق ہے. یہ ہے. اسی طرح کفر کو دبانے کے کیونکہ لیے، باقی ظلم کو ختم مقتولین کرنے کو کے بچانا ہے، معاشرے کو قاتلوں سے پاک رکھنا ہے. تو یہ ہے تو اخلاقیات. اخلاق کا آج ہوا. آج میں کہوں اخلاق ایک ہے اخلاق کی ایکٹنگ کرنا، ٹھیک اخلاق کی ایکٹنگ کرنا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے اخلاق کے اصول اور آداب اپنانا. ٹھیک. اخلاق کا، ایمانی اخلاق کا جو خلاصہ میں نے عرض کیا وہ ہے معاف کرنا اور خرچ کرنا. سبحان اللہ. معاف ایثار. کرنا، خرچ کرنا. یہ معاف کرنا، معاف کرنا یہ ہم میں پیدا ہو جائے. خرچ کرنا زکوٰۃ سے شروع کریں. صدقات، خیرات، انفاق، اس کا ذکر جتنا قرآن کر رہا ہے. اللہ سے تعلق لگائے بغیر آپ اپنا سب کچھ دنیا پہ قربان کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ہی کی بات کو، اسی جملے کو اگر میں ادا کروں تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے اجازت لے کر کہ اللہ کو ہٹانے کے بعد دنیا کو پہ خرچ کرنے کے تمام تر وسائل خرچ کرنے کے باوجود میں اس اخلاقیات تک نہیں پہنچ سکتا جو میرا دین مجھ سے چاہتا ہے. بالکل صحیح. ایک سند درکار ہوتی ہے اخلاقیات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. مفتی صاحب بہت ساری باتیں اس ذیل میں آپ نے ٹو ڈوز کے حوالے سے تو بات کر ہی دی ہے کہ ایثار، معاف کر دینا لوگوں کو. یُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہاں بھی ایثار ہے، لیکن یہ ایثار کی انتہا قرآن کریم فرما رہا ہے مجھے بھی ضرورت ہے ایک چیز کی اور ضرورت آپ کو بھی اسی چیز کی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ چیز ملے اور یہی چیز آپ چاہ رہے ہیں میرے بارے میں. تو کیسے پاکیزہ معاشرے وجود پائیں گے؟ یہ ہے قرآنی اخلاقیات. اس کے ثبوت درکار ہوتے ہیں بس، تاکہ معاشروں کو مدنی معاشرہ بنایا جائے. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار. بہت ساری باتیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں یہ تھا، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں رکھیں گے، کہ یہ تو ہم ایک مردانہ معاشروں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، صرف مسلمان خواتین نہیں، یہ امتی خواتین سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی اخلاقیات سے انہیں کیسا درس ملتا ہے. انشاءاللہ کسی اور حضرت میں ایک عرض کروں، اردو میں ایک بڑی زبردست کتاب ہے سیر الصحابہ. جی جی سیر الصحابہ میرے کافی جلدوں میں جی. تو میں ہمارے جو سامعین ہیں ہو سکے نا تو اس میں خواتین کے تعلق سے تابعین، صحابہ، صحابیات، پھر تابعین، ان سے نا بہترین استفادہ ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہ اکبر. تو یہ بھی بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ ہم اخلاقیات کو سیکھنے کے طریقے کیا ہیں ہمارے. ایک اور بہت اہم موضوع ہے لیکن اس پر لمبی بات نہیں ہو سکتی. یہ جو ہماری جو کرسچن مشنریز ہیں یہ بھی پڑھاتی ہیں اخلاقیات کو، اور ایک سبجیکٹ ہے کرسچن ایتھکس. باقاعدہ کتابیں اس کی، اور جیسے مدارس میں سبجیکٹ ہوتے ہیں تو پڑھایا جاتا ہے. لیکن وہ اخلاقیات جس کا سمبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا اس اخلاقیات کے پاسنگ کوئی اور پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پہنچے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون. وقت یہاں ہمارا مکمل ہو گیا، ورنہ ہم آپ سے مزید بات کرواتے اور مزید سیکھتے آپ سے. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں. خواتین حضرات، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب بھائی تھے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابی بن کعب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے اس نام کا جو اس پرچی پر تحریر ہے جو آج کے پروگرام کے ونر ہے۔ عظما جناب عظما فاطمہ، اور یہ ہیں کوہاٹ روڈ پشاور۔ اچھا، عظما فاطمہ کوہاٹ روڈ پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر خاموشی رعب اور ہیبت کا باعث ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ تر خاموشی رعب اور ہیبت کا باعث ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔